خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے، غم زیادہ ہے لفافے میں نہیں آئیں گے۔ ہم نہ مجنوں ہیں نہ فرہاد کے کچھ لگتے ہیں، ہم کسی دست تماشے میں نہیں آئیں گے۔ مختصر وقت میں یہ بات نہیں ہو سکتی، درد اتنے ہیں خلاصے میں نہیں آئیں گے۔ اس کی کچھ خیر خبر ہو تو بتاؤ یارو، ہم کسی اور دلاسے میں نہیں آئیں گے۔ آج ہم سب جو موبائل فون اپنے ہاتھ میں اور اپنی جیب میں لے کے پھرتے ہیں، رابطوں کا سفر یہ جو اتنا آسان ہے، یہ پہلے اتنا آسان نہیں تھا۔ انسان نے یہ فاصلہ بڑی مشکلات کے بعد اور ایک طویل سفر کے بعد طے کیا ہے، تب جا کے یہ رابطے اتنے آسان ہو گئے کہ ہم دنیا کے کسی بھی کونے سے جڑ گئے ہیں اور جڑ سکتے ہیں۔ نہ صرف بات چیت کر سکتے ہیں بلکہ آڈیو، ویڈیو اور ہر طرح کی انفارمیشن بھی ایکسچینج کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں رابطوں کے اس سفر کی کہانی کو کہ انسان نے کیسے شروع کیا اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ انسانی تاریخ میں سب سے پہلا جو کمیونیکیشن کا جو ٹیلی کمیونیکیشن یعنی دور سے رابطے، انسان کی عادت تھی کہ جب بھی اکٹھے بیٹھتے تھے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے حال احوال شیئر کرتے تھے، اپنے دن بھر کی کہانیاں ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ یہ کسی طور آسان تھا کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ ان چیزوں کو شیئر کرنا آسان تھا، لیکن جب دور کے لوگوں کو کوئی اطلاعات دینی تھی یا کوئی وارننگ بھیجنا ہوتا تھا تو سب سے پہلا جو انہوں نے ہتھیار اپنے لیے ایجاد کیا وہ اسموک سگنل تھا۔ جی، دھوئیں کے ساتھ سگنلز کی ٹرانسمیشن، کسی اونچی جگہ پہ جا کے آگ جلا کے اور پھر کسی کپڑوں کے ساتھ اس کی ایک سرٹن شیپ بنا کے وہ اطلاع دیتے تھے کہ کہیں اکٹھے ہونا ہے یا کسی خطرے کی وارننگ ہے یا کسی بھی اور طرح کی کوڈ انہوں نے مقرر کر رکھے تھے، اور انسان اس وقت سے اس اسموک سگنل سے انسان نے دور کے رابطوں کا سفر شروع کیا۔ یہ رابطے نارتھ امریکہ میں، چائنا میں، بلکہ اگر ہسٹری میں ایویڈنس کے ساتھ 8 سنچری قبل مسیح میں چائنا میں اسموک سگنلز کے شواہد ملے ہیں۔ اس کے بعد کبوتر کے ذریعے پیغام رسانی کا دور شروع ہوا جو کہ 5ویں 6 صدی سے لے کر 16ویں صدی تک ایک اہم سورس رہا۔ ایرانی، رومن، یونانی اور مغل اس طرز سے پیغام ٹرانسمٹ کرتے تھے۔ 19ویں صدی میں ان کبوتروں نے تجارتی معاملات میں بھی مدد کی اور وہ سٹاک اور نرخ نامے یعنی ریٹ لسٹ بھی ترسیل کرتے رہے۔ اس کے بعد ان کو جنگوں کے دوران بھی کمیونیکیشن کے لیے ان کبوتروں کو استعمال کیا گیا۔ ایک اہم نام چیر ایمی ایک کبوتر کا نام تھا جو جنگ عظیم اول یعنی فرسٹ ورلڈ وار میں اس نے خدمات سر انجام دیں اور فرینچ وار کراس ایوارڈ بھی اس کو ملا۔ یہ کبوتر US آرمی کے لیے کام کرتا تھا اور اس کی تربیت کی گئی تھی باقاعدہ، جس نے جرمن فوج کے گھیرے میں آئے ہوئے ایک فوجی بٹالین کا پیغام پہنچانے کے لیے اپنی جان لڑائی۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود وہ اپنی منزل پہ پہنچا۔ مشہور ٹی وی سیریل گیمز آف تھرون میں کبوتروں کی جگہ پہاڑی کووں کو بھی دور دراز کے علاقوں میں پیغام رسانی کرتے دکھایا گیا ہے۔ شہنشاہوں اور نوابوں نے انسانوں کو بھی قاصد کے طور پہ یا پیغام رسانی کے لیے استعمال کیا۔ وہ انسان پیدل بھی یا پھر کسی جانور اسپیشلی گھوڑے کو استعمال کر کے ڈاک کی ترسیل کا کام کرنے لگے۔ یہ لوگ ریلے میں کام کرتے تھے، یعنی ایک جگہ تک پھر وہاں سے موجود دوسرے کے حوالے، وہاں سے پھر تیسرے کے حوالے، اس ترتیب سے کام کرتے تھے اور ڈاک ایکسچینج ہونے لگا۔ ان ریلے اسٹیشنز کو پہلا کوریئر سروس بھی کہا جا سکتا ہے۔ 3 اپریل 1860 سے امریکن ایکسپریس میل کی جانب سے پہلی بار پونی ایکسپریس کا سلسلہ شروع ہوا جو میزوری اور کیلیفورنیا کے بیچ آپریٹ کرتا رہا۔ 26 اکتوبر 1861 تک یعنی 18 ماہ کے دوران اس نے کامیابی سے پیغامات کی ترسیل کی رفتار میں اضافہ کیا۔ یہ امریکہ کی ایسٹ کوسٹ سے ویسٹ کوسٹ تک 10 دن میں ڈاک کی ترسیل کر لیتے تھے۔ پونی ایکسپریس کے 190 اسٹیشن بنائے گئے اور اسٹیشنز کے بیچ کا فاصلہ 8 سے 40 کلومیٹر تک کا ہوتا تھا۔ اسٹیشنز پر وہ گھوڑا بھی تبدیل کرتے تھے، تازہ دم ہو جاتے اور پھر سفر شروع کرتے۔ انہی ادوار میں انہی وقتوں میں دنیا بھر میں ڈاک کے نظام بنے، ڈاک خانے بنے، ڈاکیوں کو ایک اہم مقام حاصل ہوا۔ خط، چٹھی، ڈاک بنگلہ، ڈاک چوکی، ڈاک ٹکٹ، منی آرڈر، پوسٹ کارڈ، عید کارڈ، یہ ساری اصطلاحات پھر ہم نے اپنی زندگی میں سننی شروع کی۔
اسی دوران میں انہی دنوں میں کمیونیکیشن کا ایک اور نظام بھی پاپولر تھا جس کو سیمافلور فلیگ کہتے تھے۔ یونانی زبان میں، گریس میں سیما کا مطلب سائن اور فیرو کا مطلب بیرر ہوتا ہے، سائن بیرر۔ وہ فلیگز کی ڈیفرنٹ کمبینیشنز کے ساتھ دونوں ہاتھوں میں فلیگز پکڑ کے وہ ایک میسج ٹرانسمٹ کرتے تھے، یا الفابیٹس کی ایک سرٹن ارینجمنٹ کر کے فلیگز کے ساتھ بھی ٹرانسمٹ کرتے تھے۔ ٹیلی کمیونیکیشن میں یعنی دور کے رابطوں میں ایک بہت بڑا انقلاب ٹیلی گراف کی صورت میں آیا۔ اگرچہ اسموک سگنل اور سیمافور فلیگ کو بھی آپ ٹیلی گراف کی قسم کہہ سکتے ہیں، مگر چونکہ 19ویں صدی میں بجلی ایجاد ہو گئی تھی اور یہ الیکٹرک ٹیلی گراف کی بنیاد پہلی بار پڑی تھی۔ اس میں مورس کوڈ کو تاروں کے ذریعے سے منتقل کیا جاتا تھا اور پھر عوام کے لیے اطلاعات اور خبریں آسانی سے ترسیل ہونی شروع ہوئیں۔ لیکن اس کے بعد جب ریڈیو آیا تو ٹیلی گراف کا استعمال کم ہو گیا۔ ریڈیو ایک نئی پیش رفت تھی، اور اس کے بعد جب 1864 میں مشہور فزکس کے سائنٹسٹ جیمز کلارک میکسویل نے پہلی بار الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی تھیوری پیش کی، جس نے ماڈرن فزکس میں ایک کمال پیش رفت کیا، اور آگے چل کے اسی کی بنیاد پر مارکونی نے ریڈیو ٹرانسمیٹر ایجاد کیا۔ پہلا ٹرانسمیشن سسٹم ریڈیو کا مارکونی نے بغیر تاروں کے اس نے مورس کے کوڈ کو دور تک بھیجا، اور اس کے کچھ عرصے بعد جب کارل براؤن نے انٹینا ایجاد کیا تو پھر مارکونی اور کارل براؤن دونوں کو فزکس کا مشترکہ نوبل پرائز دیا گیا، جس کی وجہ سے وال 1 میں اسپیشلی ریڈیو ٹرانسمیشن ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ ٹیلی کمیونیکیشن میں یا کمیونیکیشن کے میں ایک بہت بڑا انقلاب ٹیلی فون کی صورت میں آیا، جس کو الیگزینڈر گراہم بیل نے ایجاد کیا۔ گراہم بیل نے پہلی بار 1876 میں اور پھر 1877 میں اس کنسیپٹ کو دنیا کے سامنے پیش کیا، اور اس کو عملی کچھ فاصلے پر بات چیت کر کے دکھایا۔ اس ٹیلی فون کے بارے میں کچھ اسٹیٹسٹکس شیئر کرنے سے پہلے گراہم بیل کی اس ایجاد کے اوپر کچھ دلچسپ واقعات بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ جب پہلی بار ٹیلی فون کا کنسیپٹ آیا تو گراہم بیل نے امریکن پریزیڈنٹ اس وقت کے ردرفورڈ ہیز سے بات کی کہ اس ایجاد کو کمرشلائز کیا جائے اور انڈسٹریلائز کیا جائے اور اس کو استعمال میں لایا جائے۔ تو امریکن پریزیڈنٹ نے اس کو دیکھا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ بظاہر تو یہ بڑی شاندار ایجاد لگ رہی ہے، لیکن اس کو کون استعمال کرنا چاہے گا۔ اس کے بعد بیل نے ویسٹرن یونین سے بات کی کہ وہ اپنا جو پیٹنٹ ہے، اپنا ریسرچ آئیڈیا ہے، کہ وہ ان کو بیچ دے، اور اس نے $1,00,000 کا معاوضہ طلب کیا۔ ویسٹرن یونین والوں نے ایک کمیٹی بنائی، اور کمیٹی کی بڑی دلچسپ رپورٹ جو آئی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمیں نہیں لگتا کہ اس آلے سے بہت دور کے فاصلوں سے ایسی بات چیت ممکن ہو جس کو صحیح سے سنا اور سمجھا جا سکے۔ یہ ایک احمقانہ تصور ہے، کون اس بے اعتبار آلے کو خریدے گا یا استعمال کرے گا؟ اگر آپ کے پاس ٹیلی گراف کی سہولت موجود ہے اور آپ اپنا واضح پیغام لکھ کر بھیج سکتے ہیں تو آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک ممبر نے یہ بھی لکھا تھا کہ یہ تو محض ایک کھلونا ہے۔ لیکن کچھ رائے بعد میں بیل کے حق میں بھی آئے، جس میں سے ایک برطانوی رپورٹر تھی کیٹ فیلڈ، اس نے وہ گراہم بیل کو ذاتی طور پہ بھی جانتی تھی، اور اس نے جب اس کا کنسیپٹ سنا، اس نے کہا اگر دور سے انسان بات کرنے کے قابل ہو گیا ہے تو میں پریڈکٹ کرتی ہوں کہ مستقبل میں انسان ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکے گا، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کی پریڈکشن آج سچ ثابت ہو چکی ہے۔ جب بیل فائنلی اس میں کامیاب ہو گیا اس کنسیپٹ کو دنیا کو دکھانے میں، تو اس کے بعد امریکہ میں پہلی بار ٹیلی فون لائنز 1877 میں بچھائے گئے، سوئچ بورڈ بنے، اور پہلا ٹیلی فون ایکسچینج بھی مارز وجود میں آیا۔ اس کے 3 سال کے بعد یعنی تقریباً 1881 تک امریکہ میں 49,000 ٹیلی فون استعمال ہو رہے تھے۔ امریکن بیل ٹیلی فون کمپنی ایجاد ہوئی، جس میں 1885 میں اپ گریڈ کیا AT&T کے نام سے، امریکن ٹیلی گراف اینڈ ٹیلی فون کمپنی کے نام سے، اور اس کمپنی نے اگلی پوری صدی تک ٹیلی فون کمیونیکیشن سسٹم میں لیڈ کیا۔ سن 1900 میں یعنی آج سے 123 سال پہلے بیل ٹیلی فون سسٹم میں 6 لاکھ فون آ گئے تھے، اور یہ تعداد مسلسل بڑھی۔ 1905 میں 22 لاکھ اور 1910 میں 58 لاکھ تک پہنچ گئی۔ 1980 میں دنیا بھر میں تقریباً 16 کروڑ ٹیلی فون لائنز استعمال میں تھے، جن میں سے آدھے یعنی 8 کروڑ امریکہ میں تھے۔ ان ادوار میں ٹیلی فون کی انسانی زندگی کی مختلف پہلوؤں پر اثرات پہ بہت ڈبیٹ ہوئے اور تحقیقات ہوئیں، جن میں سیاسی، معاشی، معاشرتی اور دیگر اجزاء شامل ہیں۔ ٹیلی فون کے بعد جو ہمارا اگلا
مرحلہ ٹیلی کمیونیکیشن میں آیا، وہ موبائل فون کا آیا، وہ انٹرنیٹ کا آیا، وہ کمیونیکیشن کی ایک جدید شکل کا آیا، جس کے بارے میں ہم اگلے ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔